اس نے 5 میریکل بتائے ہیں. یہ جو 5 میریکل بتائے ہیں نا، یہی 5 میریکل جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہم اس کی پلے سپیڈ کو ذرا بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. سر یہ کیا کہتا ہے، ذرا دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. 5واں نمبر کا میریکل، سب سے 5واں نمبر کا میریکل، سب سے چھوٹا میریکل جو یہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں 5 سے ہم 1 تک جائیں گے، 5 سے ہم 1 تک جائیں گے، اور 5 سے 1 تک جاتے ہوئے سب سے چھوٹا میریکل جو وہ دکھا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں آئرن، لویا. لویا کیا کرتا ہے؟ لویا کیا کرتا ہے؟ انڈین مسلم آپ آئیے اور دکھائیے اور بتائیے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں یوں بتا دیا تھا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا اور اس کے کئی فائدے ہیں. لوہے کو زمین پر اتارنا سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ لوہا اس پرتھوی پر بنا ہوا نہیں ہے بلکہ باہر یعنی اسپیس سے لایا گیا ہے. یہ بات اوکے. سورہ حدید کی یہ جو آیت ہے، ہمارے یہ اتنے بڑے جو اسکالر ہیں جن کی ویڈیو اتنی دفعہ دیکھی جاتی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ لویا اس پرتھوی پر نہیں بنا بلکہ یہ آسمان سے آیا. منا بھائی، پہلے سائنس کے اوپر بات کریں یا پہلے قرآن کی آیت کے اوپر بات کریں؟ پہلے قرآن کی آیت پیش کی جائے بھائی، اس کے بعد ہاں، سائنس سے بتایا جائے. اس کے بعد سائنس بتایا جائے. لے جی، پہلے ہم قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے آیت کو بیچ میں سے پکڑا. واہ واللہ حبیبی حیا حیا. لے جی، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 جس کو انہوں نے بولا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لویا بھی اتارا، اس میں شدید جنگی صلاحیتیں اور لوگوں کے لیے دوسری مونتیں بھی موجود ہیں تاکہ اللہ کو جان لو. لوہے کو اتارا ہے اللہ نے، لوہے کو اتارا ہے. ہم انگریزی میں جاتے ہیں تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا. وی سینٹ ڈاؤن آئرن، ہم نے آئرن کو اتارا ہے. عربی میں جاتے ہیں وَأَنزَلْنَا الحدید. الحدید. اچھا، حدید آئرن کو بولا جاتا ہے، اور انزلنا اتارا ہے. انہوں نے کہا چونکہ قرآن کے اندر لفظ اتارا ہے لکھا ہے، اس لیے یہ سائنٹیفک میریکل ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے. سائنس کیا بتاتی ہے ذرا سن لیجئے گا. بلینز آف ایئرز پہلے، بلینز آف سالوں پہلے جب سپر نووا ہوا تھا، تو یہ جو زمین تھی یہ بھی پراپرلی فارم نہیں ہوئی تھی. ونس اگین، یہ زمین ابھی پراپرلی فارم نہیں ہوئی تھی. جب زمین ابھی پراپرلی فارم نہیں ہوئی تھی، اس وقت جو سورج تھے اس کے اندر سے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ اڑ کے اس زمین کے اوپر میٹیئر شاور کی طرح آگے گرے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شاور کی طرح جب آگے گرے ہیں، وہ زمین کے کرسٹ کے اندر بڑھ گئے ہیں اور زمین کے لیئرز کے اندر بڑھ گئے ہیں، اور وہاں سے ہمارے پاس آئرن ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اس وجہ سے قرآن میں لفظ انزلنا الحدید آیا ہے کہ ہم نے اتارا ہے لوہے کو. تو لوہا چونکہ آسمان سے اترا ہے سپوزڈلی، اس وجہ سے یہ میریکل ہے قرآن کا. اچھا، انہوں نے قرآن کے ڈھیر سارے میریکلز کو چھوڑ کے صرف یہ 5 میریکل دیے ہیں. اس کا مطلب ہے ان 5 میں ایسی بات ہوگی کہ آپ اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. کیا خیال ہے منا بھائی؟ یس بھائی. اچھا، انزلنا کا مطلب ہے سپیس سے آنا. صحیح ہے منا بھائی؟ صحیح ہے. ہاں بھائی. اوکے، اب پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنا دی تھی، آسمان بھی بنا دیے تھے، زمین بھی بنا دیے تھے. یہ باتیں ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسلم ہے تو اس کو میرا چیلنج ہے کہ مجھے دکھا دے کہ 6 دن میں یہ دنیا کیسے بنی تھی. وہ ہم بات کی بات ہے، بی ایس کو چھوڑو. ہم لفظ انزلنا کے اوپر اور نزل کے اوپر بات کرتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ جو ہے پتہ ہے کتنی دفعہ دکھایا گیا؟ 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر انزلنا کا لفظ ہے. اسی آیت کے اندر اللہ نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ سپیس سے
ایک پتھر کی صورت میں انزلنا کیا کتاب اور میزان. اس دنگر نے اس آیت میں لوہے کو تو لے لیا کہ آسمان نہیں سپیس سے آیا ہے، لیکن انزلنا کتاب والمیزان، ترازو اور کتاب، یہ آسمان سے سپیس سے کیسے ہم تک پہنچی تھی؟ یہ مجھے کوئی سمجھائے ذرا. ہے کوئی مومن؟ ابھی ہم دوسری آیتوں پہ بھی نہیں جاتے، ابھی ہم دوسری آیتوں پہ بھی نہیں جاتے، ہم اسی آیت پہ رہتے ہیں. مجھے کوئی یہ بتائے کتاب اور میزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو، کتاب اور ترازو یہ سپیس سے کیسے آیا تھا؟ اگر انزلنا کا مطلب ہے سپیس سے آنا، انترکش سے آنا. منا بھائی ابھی ہم ڈیپ سٹڈی نہیں کر رہے، اوپر کا سٹڈی کر رہے ہیں. جیسے ہی اللہ نے انزلنا حدید لکھ دیا نا تو جیت چکے. سائنس نے بتا دیا ہمیں آج، لہذا یہ میریکل ہے. ابے سالو، اللہ کے مطابق ہر چیز ہی انزلنا ہے. اللہ جو ہے وہ فرقان بھیجتا ہے سپیس سے. ایک اور آیت دکھا دیتے ہیں آپ کو، اللہ بھیجتا ہے فرقان سپیس سے. یہ دیکھیں، تبارک الذی نزل الفرقان، نزل فرقانا، سینٹ ڈاؤن فرقان. فرقان بھی اللہ سپیس سے بھیج رہا ہے. اچھا اللہ سلطان جو ہے وہ بھی سپیس سے بھیجتا ہے. سلطان کسے کہتے ہیں؟ کنگ کو، اتھارٹی والے بندے کو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ام انزلنا الیہم سلطانا، میں نے اتھارٹی والے بندے بھی آسمان سپیس سے بھیجے ہیں. منا بھائی پرابلم یہ ہے اللہ ہر چیز سپیس سے بھیج رہا ہے. اللہ نے پروفٹ بھی سپیس سے بھیجے ہیں. 15:6 میں جاتے ہیں، اللہ نے پروفٹ بھی وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہم الذکر انہ للمجرمین. او یو پیپل whom the message has been sent down، جس کے اوپر وہ میسج سینڈ ڈاؤن ہوا ہے وہ والا پروفٹ، جس کے اوپر وہ میسج سینڈ ڈاؤن ہوا ہے وہ بھی نازل ہوا ہے. اچھا اللہ نے رات بھی سپیس سے اتاری ہے جی. ہیلو، رات بھی سپیس سے آئی ہے. ان انزلنہ فی لیلۃ المبارکہ، انزلنا فی لیلۃ المبارکہ. کیا چیز ہے ایسی جو سپیس سے نہیں آئی ہے؟ مجھے پہلے یہ سمجھا دو. اچھا رزق بھی سپیس سے آ رہا ہے، رزق بھی سپیس سے آ رہا ہے. یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے Have you seen what Allah has sent down for you? Provision. انزل اللہ لکم من رزق. اللہ رزق بھی سپیس سے دے رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ جب اللہ لکھتا ہے نا انزلنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سپیس سے آ رہا ہے، میٹیورائٹ ہے. اللہ ہر چیز کو، یہ میں سارکاسٹکلی بولنا چاہ رہا تھا سپیس سے آ رہا ہے، سپیس سے آ رہا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ اسپیس سائنس. اللہ نیور نیو اباؤٹ اسپیس سائنس. ڈیفینیٹلی ہر چیز کو اتار رہا ہے بس وہ. ایگزیکٹلی. اللہ ٹیکس دی اونرشپ آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہر چیز کی اونرشپ لیتا ہے. He takes the ownership of each and everything that he has done it, کہ اس نے وہ کیا ہے. So what happens is کہ space science is on a separate node. وہ ہمیشہ ہر چیز کو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے. اس نے قرآن میں ہمیشہ یہ چیز لکھا ہے کہ اللہ نے نازل کیا، یہ فرشتے نازل کیے، لویا نازل کیا، بارش نازل کی، قرآن نازل کیا، رزق نازل کیا، ہیومنز نازل کیے، نیند، سلیپ، نیند یعنی کہ سلیپ نازل کی، ٹرنکویلٹی، سکون نازل کیا. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ ان دا قرآن از آل اباؤٹ کہ اللہ نے نازل کیا ہے. اچھا اللہ نے ٹریئر بھی نازل کیے ہیں، مال و دولت. لیٹس سی، اللہ نے ٹریئر بھی نازل کیے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیے ایک اور آیت دیکھ لیں. تبارک اللہ بارک انزل علیکم کنزن. کنزن، اللہ نے ٹریئرز بھی نازل کیے ہیں. اللہ نے ٹریئرز بھی نازل کیے ہیں. The whole idea is کہ اللہ ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے نازل کیا، اس نے دیا، اس نے دیا، اس نے دیا، اس نے کیا، اس نے دیا. ٹھیک ہے. سو مانا جو ہے، مانا ایک خاص قسم کا فروٹ تھا، وہ بھی نازل ہوا ہے. اچھا پنشمنٹ بھی نازل ہوتی ہے. یو سی پنشمنٹ جو ہے نا وہ بھی نازل ہوتی ہے.
साइंस मिरेकल्स वो भी नाजल होते हैं, अनजलना होते हैं, अनजलना होते हैं। सो अब हुआ क्या, हमारे मुसलमान जो है ना वो साइंस को, कुरान को साइंस के जरिए साबित करने की कोशिश करते करते कोई भी एक चीज किसी तरीके से हम क्लोजली रिजेंबलेंस कर दें तो वो उसके ऊपर जुड़ पड़ते हैं। दैट्स इट। तो ये जो पांचवा मिरेकल दिखाया था इस बंदे ने 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर रख के, दैट इज बीएस मिरेकल, दैट इज अ बीएस मिरेकल। स्टुपिडिटी है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये जो आयतें हैं, अगर आप लोगों ने बात करनी हो किसी ने, मैं एक ही दफा इकट्ठा बता देता हूं ताकि जिन लोगों ने अपनी अपनी वो बनानी है, नोट्स बनाने हैं, वो बना ले। अल्लाह ने नाजिल किया है आयरन, लोया। ये है चैप्टर नंबर 57 की आयत नंबर 25 के अंदर। वो भी है अनजलनल हदीद, उसने नाजिल किया लोया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने 97:1 के अंदर नाजिल किया, 9 की 26 के अंदर नाजिल किया, ट्रैंक्विलिटी, सकूनियत। जिस तरह के उसने नाजिल किया है लोगों के ऊपर चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 49 के अंदर, जैसा कि उसने लेजेंड्स नाजिल किए हैं चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 24 के अंदर, जैसा कि उसने फुरकान नाजिल किया है चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 1 के अंदर, जैसा कि उसने रोशनी नाजिल की है चैप्टर नंबर 64 की आयत नंबर 8 के अंदर, उसने सुल्तान भेजा है, नाजिल किया है चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35 के अंदर, उसने प्रॉफिट सेंड डाउन किए हैं चैप्टर नंबर 44 की आयत नंबर 3 के अंदर, रिस्क नाजिल किया है चैप्टर नंबर 10 की आयत नंबर 59 के अंदर, गुड्स नाजिल की है चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 105 के अंदर, ट्रेयर्स नाजिल की है चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 12 के अंदर, तोरा नाजिल की है चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 44 के अंदर, नींद यानी कि स्लीप नाजिल की है चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 154 के अंदर, उसने आसमान से नाजिल की है रेन चैप्टर नंबर 17 की 95 के अंदर, माना नाजिल की है चैप्टर नंबर 20 की 80 के अंदर, साइंस नाजिल की है चैप्टर नंबर 13 की आयत नंबर 7 के अंदर, पनिशमेंट नाजिल की है चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 59 के अंदर। सो इन रियलिटी अल्लाह सब कुछ नाजिल करता है, और ये भी गिनी चुनी है, अभी ये बहुत गिनी चुनी में दे रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी कुरानी आयतें हैं और रेफरेंसेस हैं जो कि अल्लाह नाजल करने के ऊपर मौजूद हैं। सो जिन लोगों ने नोट्स बनाने हैं वो इस पार्ट को स्लो स्पीड में बैठ के नोट कर लें और बना लें, उनके लिए सब कुछ मिल जाएगा। सैयद मोहम्मद अली लानते भेजने की बजाय ऊपर आए, डिबेट करें, लिंक वहां पे जुड़ा हुआ है, वरना टैटा ना करें। हम दूसरे वाले मिरेकल पे चलते हैं। अच्छा, मुन्ना भाई और मोहम्मद भाई कुछ कहना चाहते हैं इन द मीन टाइम बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वन? नहीं एडम भाई आप आगे नहीं बताइए, हम मैं नोट करता। बचा। ओके, सो हर चीज अल्लाह ताला, यहाँ तक कि फरिश्ते भी कहता है मैंने नाजिल की है, और लैलतुल कदर में कुरान नाजिल किया, हर चीज नाजिल करने से इस्तेमाल करता है, तो ये क्या मिरेकल इनका हुआ? एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट अ मिरेकल, अल्लाह हर चीज नाजिल कर रहा है। साइंस ने अगर आज कुछ बता दी है उसको आप कुरान में जोड़ रहे हो, तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि अल्लाह ने सिर्फ ये वाली चीज कही होती और बाकी सारी मेटाफोरिकल चीजें कही होती। मतलब कुरान को आप मेटाफोरिकली ले सकते हो, लेकिन फिर भी स्टुपिडिटी हो जाती। लेकिन अल्लाह हर चीज ही नादल कर रहा है, अल्लाह हर चीज ही नादल कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात हमारे उसने कहा था कि रोमन एम्पायर कह रहा था कि जी कुरान में है इवेपोरेशन। सर कुरान में इवेपोरेशन नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कुरान में इवेपोरेशन नहीं है। देखिए कुरान की जो आयतें हैं जो कि रेन के बारे में है, जरा मैं आपको वो बता देता हूँ कि रेन के बारे में कौन कौन सी आयतें, ठीक है। रेन के बारे में कुरान की आयतें हैं चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 43, चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 48, चैप्टर नंबर 39 की आयत नंबर 21, चैप्टर नंबर 23 की आयत नंबर 18, चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 24, चैप्टर नंबर 15 की आयत नंबर 22, चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 57, चैप्टर नंबर 13 की आयत नंबर 17, चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 48 49, चैप्टर नंबर 45 की आयत नंबर 5, चैप्टर नंबर 50 की आयत नंबर 9, चैप्टर नंबर 56 की आयत नंबर 68 टू 70, चैप्टर नंबर 67 की आयत नंबर 30, चैप्टर नंबर 36 की आयत नंबर 34। लेकिन इनमें से कोई आयत ऐसी नहीं है
جو ایویپوریشن کو بتائے. کمپلیٹ ایویپوریشن سائیکل از ناٹ Definitely. ڈیفائنڈ ان قرآن. قرآن ہمیشہ وہ بات لکھتا ہے, محمد بھائی آپ میوٹ کر لیں جس وقت آپ نہیں Oh, بول sorry. رہے ہیں. قرآن ہمیشہ وہ بات لکھتا ہے جو ظاہری طور پہ دکھی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ بات نہیں بولتا. اس سے زیادہ وہ صرف بات بولتا ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو ایکزالٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو بڑا ہو کے دکھانا ہے. وہاں پہ اللہ میاں اپنے بارے میں کہتا ہے میں نے یہ کر دیا ہے, میں نے یہ کر دیا ہے. ورنہ میڈیکل سائنس, آسٹرالوجی, کسی بھی قسم کی سائنس میں اللہ تعالیٰ 100% فیلئر ہیں.